NCERT بک کلاس 7 اردو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتیہ سلسلے کا کامل درویش تھے۔ آپ کے والد سید کمال الدین بغداد کے گاؤں اوش کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی، دن رات عبادت میں مشغول رہتی۔ جب کبھی قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو خواجہ بختیار کاکی کو اپنے قریب بیٹھا لیتے۔ وہ ابھی صرف 2.5 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے اپنی خاص نگرانی میں ان کی تربیت کی۔ جب وہ 4 سال کے ہوئے تو والدہ نے پڑھنے کے لیے ان کو خواجہ معین الدین چشتی کے پاس بھیج دیا، جو ان دنوں اوش میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب معین الدین چشتی نے ان کو درس دینا شروع کیا تو غائب سے ایک آواز آئی، اے خواجہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، قاضی حمید الدین ناگوری آتے ہیں، وہی بختیار کاکی کو پڑھائیں گے۔ خدا کے حکم سے کچھ ہی دیر بعد وہاں قاضی حمید الدین ناگوری تشریف لائے۔ بختیار کاکی سے پوچھا گیا، پڑھو گے؟ اس پر بختیار کاکی نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ کر سنائی۔ وہ بختیار کاکی کی زبان سے قرآن شریف کی آیت سن کر حیران رہ گئے کہ 4 برس کا یہ بچہ چھوٹی سی عمر میں اس طرح کی آیت پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا استاد نے پوچھا، تم نے قرآن شریف کس سے پڑھا؟ آپ نے کہا، میری والدہ کو آدھا قرآن شریف یاد ہے، انہی سے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گیا۔ یہ جاننے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری نے انہیں بہت جلد باقی قرآن شریف بھی حفظ کرا دیا۔ جب قطب الدین صاحب کی عمر 5 سال کی ہوئی تو والدہ نے ملازم کے ساتھ انہیں محلے کی مکتب میں بھیجا۔ مکتب جاتے ہوئے راستے میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے نوکر سے پوچھا، اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ نوکر نے کہا، محلے کے استاد کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا کہ بچے کو مدرسہ لے جانے کے بجائے مولانا ابو حفص کے پاس لے جاؤ، وہی اس بچے کو درس دیں گے، اور مولانا کو تاکید فرمائی کہ پوری توجہ سے انہیں پڑھائیے، ان سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ جب وہ بزرگ چلے گئے تو مولانا نے اس شخص سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون بزرگ تھے؟ یہ حضرت خضر تھے، جو خدا کے طرف سے اس خدمت پر مامور کیے گئے تھے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھلاتے ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے تک بختیار کاکی اپنے گاؤں میں ہی رہے۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچ گئے تو وہ تلاش حق کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ انہی ایام میں قطب صاحب کو معلوم ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی اصفہان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہاں پہنچ کر ان کی خدمت میں حاضری دی اور بختیار کاکی ان کے مرید ہو گئے۔ وہ اپنے مرشد خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اسی سفر میں ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے بختیار کاکی کو نصیحت کی، دنیا کے چیزوں کی خواہش نہ کرنا، مال و دولت جمع نہ کرنا، جو کچھ ملے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا دوسرے فضول کاموں میں وقت نہ گزارنا۔ مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد وہ اپنے مرشد کے ساتھ بغداد میں رہ کر عبادت کے علاوہ عوام کو نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے لگے۔ بچپن ہی سے آپ نیک سیرت اور پاک دل انسان تھے۔ آپ کے دل میں اللہ کی سچی محبت تھی۔ آپ کثرت سے نماز اور دوسری عبادتوں میں بھی مشغول رہتے، زیادہ وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اللہ کی محبت نے آپ کو دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا۔ آپ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے
مختصر کھانا کھاتے، بس اس قدر جس سے جسم و جاں کا رشتہ باقی رہ سکے، اس سے زیادہ کھانا آپ پسند نہیں فرماتے۔ بادشاہ وقت اور شہر کے لوگ ہمیشہ آپ کی خدمت میں بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے، مگر آپ ان سب کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ دہلی میں قیام کے دوران ہمیشہ خدا کی یاد میں مہو رہتے اور کسی سے نذرانہ وغیرہ بھی قبول نہیں فرماتے تھے۔ اہل و عیال نہایت تنگی میں دن گزارتے تھے۔ جب کبھی گھر میں کچھ نہ ہوتا تو آپ کی اہلیہ پڑوس میں رہنے والے بقال کی بیوی سے قرض لے کر کام چلاتی تھی، پیسہ آنے پر اس کا قرض ادا کر دیتی تھی۔ روایت ہے کہ ایک روز بقال کی بیوی نے طعنہ دیا کہ اگر میں تمہیں قرض نہ دوں تو تمہارے بال بچوں کا پیٹ کیسے بھرے؟ اس کی یہ بات سے حضرت کو سخت تکلیف پہنچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ کسی سے قرض مت لینا، اگر ضرورت پیش آئے تو طاق میں سے کاک روٹیاں لے لیا کرو، اس کے بعد سے ضرورت پڑنے پر طاق سے گرم گرم روٹیاں لے لیا کرتے۔ اسی سبب سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہلانے لگے۔ حضرت بختیار کاکی کو جب اپنے مرشد خواجہ اجمیری کے ہندوستان پہنچنے کی اطلاع ملی تو وہ بھی ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ دن ملتان میں رہنے کے بعد پھر دہلی آ گئے۔ بادشاہ شمس الدین التمش ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت بختیار کاکی دہلی تشریف لا رہے ہیں تو وہ شہر سے باہر جا کر ان سے خود ملا اور بڑی عزت و محبت سے پیش آیا۔ بادشاہ بختیار کاکی کے پاس ہفتے میں 2 بار حاضری دیتا۔ عوام و خاص سب آپ سے عقیدت رکھتے۔ آپ کے دربار میں سب کو یکساں مقام حاصل تھا اور سبھی لوگ آپ کے گرویدہ تھے۔ دہلی پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے مرشد خواجہ اجمیری کو خط لکھا اور اجمیر آنے کی اجازت چاہی، لیکن مرشد نے انہیں دہلی ہی میں ٹھہرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ وہاں لوگوں کی خدمت کر سکے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیری کسی وجہ سے دہلی تشریف لائے تو انہوں نے بختیار کاکی کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے شہر کے لوگ اور بادشاہ بھی حضرت خواجہ اجمیری کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ حضرت بختیار کاکی کو اجمیر نہ لے جائے۔ حضرت خواجہ اجمیری نے لوگوں کی جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا، بابا قطب تم دہلی ہی میں رہو، تمہارے دہلی چھوڑنے سے یہ سب لوگ رنجیدہ ہو جائیں گے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم ان کے دلوں کو دکھاؤ۔ آپ کی وفات 1237 میں ہوئی۔ آپ کا مزار مہر ولی دہلی میں ہے، جہاں دن رات لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور آپ کی بزرگی کا فیض جاری ہے۔ غور کرنے کی بات، ہندوستان میں باہر سے کئی اللہ والے تشریف لائے۔ خواجہ بختیار کاکی بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ ان بزرگوں نے ملک میں بڑے بڑے کام کیے، خاص طور پر غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کے لیے خانقاہیں بنائے اور خدا کے بندوں کو پیار محبت کا سبق پڑھایا۔ ان کی خانقاہیں ہر مذہب، ہر ملت کے لوگوں کے لیے ہر وقت کھلی رہتی تھی۔ عام انسانوں میں محبت اور اتحاد پیدا کرنا ان کا اصل کام تھا۔ خواجہ بختیار کاکی کے ذریعے بہت سے ایسے حیرت انگیز واقعات ظاہر ہوئے جو انسان کی عقل میں نہیں آتے۔ ایسے واقعات کو جو انسان کی عقل میں نہ آتے ہو کرامات کہتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئے۔ طاق سے ملنے والی روٹیوں کا قصہ بھی خواجہ صاحب کی ایک کرامات ہے۔